جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی عامر صاحب, جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب, مفتی احسن نوید نیازی صاحب. بہت شکریہ سب کا. بغیر تمہید کے ذرا بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. مفتی صاحب سوال سنائیے گا بیٹا. تو میرا آج کا یہ سوال تھا کہ ماشاءاللہ آپ سارے ادھر علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں تو تھوڑا سا جنت کا تذکرہ کر دیجئے. اچھا, یہ مطلب کہ ایک علماء کرام سے نہیں, یہ سارے تھوڑا تھوڑا سا کر دیں جنت کا اور جنت الفردوس کا, اس کی نعمتوں کا. کہ سبحان اس میں اللہ. کیا کیا نعمتیں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کیونکہ جنت صحیح, کا تذکرہ جو ہے نا یہ ٹھیک ٹھیک, مسلمان کی ایمان کو تازہ. بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات جنت اور دوزخ ہاں یہ تیار کر رکھے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ خیالی و تصوراتی نہیں ہے جی جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بس اعمال صالحہ کے بعد جو آپ کو فریشنس محسوس ہوتی ہے, جو ایک خوشی ہوتی ہے, بس وہی جنت ہے. تو ایسا نہیں, تصوراتی یا خیالی نہیں ہے, بلکہ یہ دو مقامات اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جنت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے, اور جہنم نافرمانوں کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ مسلمان جو ہے چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, یا اسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عذاب بھی ہو, لیکن بالآخر کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ یا ایمان لانے کی وجہ سے بالآخر اسے دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ایمان والا نہیں ہے, چاہے کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرے, ایمان کے رجسٹر میں چونکہ اس کا نام شامل نہیں ہے, تو اسی لیے اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا, خالدین فیہا ابدا. اچھا, ان کے تمام اچھے کاموں کی جزا ان کو دنیا میں ہی دے دی جائے گی, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جنت جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اچھا, اب اس میں کیا ہے فرمایا کہ خوشخبری دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, تو فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور فرمایا کہ اس میں جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی جنتی کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس سے عطا فرمائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ان کی مشابہت میں وہ چیزیں موجود ہیں, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں, نہ کسی کان نے سنی ہیں. صرف مشابہت کے لیے کچھ چیزیں آپ کو دی گئی ہیں, لیکن ان کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جہنم کے درجات ہیں, اس طرح جنت کے بھی درجات ہیں. جنات عدن بھی ہے, جنت الفردوس بھی ہے, مختلف جنتیں, جنت النعیم بھی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو نا, تو بڑی بارگاہ میں چھوٹا سوال نہیں ہوتا, اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں باغات ہوں گے, اس میں نہریں ہوں گی, اس میں محلات ہوں گے, اس میں ازواج مطہرات ہوں گی, اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو ہمارے تصورات میں بھی نہیں آ سکتی. یہاں تو پیسوں سے خریدتے ہیں نا, یہاں کسی سے منگواتے ہیں, وہاں پر آپ جو مانگیں گے آپ کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, جزاک اللہ. داؤدانی صاحب ویسے پھر میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ بھی مطلب میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں ایز اے ینگسٹر. اگر آپ مجھے اگر آپ کے بات پہ اعتراض نہ ہو, چونکہ آپ فوراً بزرگ ڈکلیئر کرتے تھے سب کو, تو اگر آپ کو میں نے اپنے آپ کو ینگسٹر کا اس وقت آپ کو اعتراض نہ ہوتا, وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اپروچ بھی بہت مناسب ہے کہ ایک طرف جہاں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے ظاہر ہے چونکہ فیکٹ ہے, وہاں دوسری طرف اگر انسینٹیوز بھی بتایا جائے. مطلب میں نے ایز اے ینگسٹر فرینکلی اسپیکنگ بہت ساری چیزوں سے انسپریشن لی کہ جب میں نے مثال کے طور پہ کسی عالم سے یہ سنا کہ اگر فلاں فلاں کوئی نوجوان جو ہے وہ اس کے پاس یہی آپشن ہو کرنے کا اور وہ نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے یہ اور اس کے بدلے میں. تو مجھے فرینکلی بڑی موٹیویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں وہ اسی کے بارے میں اگر عذاب کا سنتا تو میں اتنا وہ عمل نہ کر پاتا. تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ ایک
इंडिविजुअल के तौर पे भी कि जितना हम अल्लाह के अज़ाब से डरें उतना ही उन इंसेंटिव से भी महरूम हो और उसके लिए काम करें? है तो इंसान, इंसेंटिव का लालच तो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इंसेंटिव से इंसान मुतासर होता है और इंसेंटिव्स का तस्करा भी होना चाहिए और जेन्युइन इंसेंटिव्स हैं। हाँ हाँ हाँ, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर जो रसूलों की सिफत बयान की है कि रसूलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नास अलल्लाहि हुज्जा, कि अल्लाह ने रसूलों को भेजा जो खुशखबरी सुनाने वाले हैं और डराने वाले हैं। एक बैलेंस है। इसी तरीके से हमें मिलता है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला कि जिसके अंदर फरमाते हैं कि वो शख्स फ़क़ीह है, वो आलिम है, जो मुबल्लिग है, वो उस वक्त हक़ के तबलीग अदा करता है, मफ़हूम उसका कि जब वो ना पूरी तरीके से मायूस कर दे और ये भी ना हो कि इस तरह से जन्नत को बयान कर दे कि जिसके नतीजे में वो बिल्कुल ही गाफिल हो जाए। सही। ये भी ना समझे कि उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो जन्नत में चला जाएगा, और ये भी ना हो कि पूरी तरीके से इतना जहन्नम उसके सामने बयान किया जाए कि वो मायूस हो जाए। यानी अभी देखिए ना कितना हसीन बयान है, मुफ्ती साहब जब इरशाद फरमा रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। ओह यस। तो ज़ाहिर है कि जब लोग सुनेंगे तो एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक इंसेंटिव होगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको भी बयान करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए ताकि जो कौम है वो हर एतबार से उम्मीद भी रखे और अमल के लिए राग़िब भी हो। ठीक है, एक क्विकली एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मुफ्ती आमिर साहब आप अहनाफ के हवाले से इसी फ़िक़ही मसले का जवाब दे दीजिएगा। जी बेटा सुनाइए। ये सवाल था कि मैं दोनों पैरों से पैरालाइज हो चुका हूँ 7 साल पहले, और 7 साल से तकरीबन मैं ज़कात नहीं दे रहा। उससे पहले मैं देता था। ठीक। और मेरी इनकम 50,000 रुपये महीने और 50,000 रुपये ही खर्च है, तो कुछ बच भी नहीं रहा। तो 50,000 इनकम इस वजह से कि 2-3 गाड़ियों का किराया आता है और घर का किराया आता है, सही। तो मेरे पे ज़कात लगती है। और मेरे कुछ पैसे बैंक में हैं फिक्स पे, तो वो लेने, बच्चे मेरे 3 हैं छोटे सही। पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप वैसे ही सब्र इस्तिकामत से और हिम्मत के साथ जैसे आपका बसर हो रहा है वैसे ही हो और मामलात बहुत अच्छे कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह। बहुत दुआएं सर। एक तो यकीनन हम भी सब भी दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम बाकी के बीमार करबला इनको शिफाए कामिला नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और जहाँ तक इनके सवाल का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि जो मसाइल हैं उसके अंदर फ़िक़ही एतबार से ये कि इख्तलाफ है। चैरिटी को, सखावत को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को बहुत पसंद किया गया है, और जहाँ पर ज़कात वाजिब हो वहाँ पर अदा करने की बहुत ताकीद है, जहाँ पर खुम्स वाजिब हो वहाँ पर खुम्स को अदा करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। मगर उसके जो मसादिक हैं उसमें ज़ाहिर है कि कुछ इख्तलाफ भी है। तो बहरहाल हमारे यहाँ जो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वाजिब ज़कात का, उसके अंदर ये है कि गल्लात अरबा, अनआम सलासा और नक़दैन, यानी 4 किस्म की फसलें, 3 किस्म के मवेशी और 2 किस्म के कॉइन्स, उनके ऊपर ज़कात होती है। उसके अलावा गोल्ड और पैसों पे नहीं होती, वो खुम्स का कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। वो खुम्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर साल की कुछ बचत हो तो फिर उसके ऊपर 20% उसको निकालना है। यानी कुछ भी अगर बचा रह गया, अगर 5 रुपये बचे रह गए तो उसको 1 रुपया निकालना है, 500 बच गए तो 100 रुपये निकालना है, 5 करोड़ बच गए तो 1 करोड़ निकालना है। तो ये सिंपल सा है। इनके केस के अंदर बज़ाहिर कुछ बच ही नहीं रहा कि इनके ऊपर हम इस तरह की कोई बात करें। सर आप पहले अहनाफ के मुताबिक बता दें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। यही मसला। जी वसीम भाई, ये जो माल तिजारत होता है ना, इस पे हमारे यहाँ पे ज़कात लगती है। ठीक है। बशर्तिया कि वो माल जो है वो निसाब के बराबर हो। ठीक है। और ये ज़कात जो है वो हर महीने हर दिन नहीं लगती, साल में एक बार लगती है। सही है। सिर्फ 2.5%। सही। तो इनके पास जिन असासों की मद में माहाना इनकम आती है, सही है, वो असासे माल तिजारत हैं जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, या इनके जो किराए आते हैं, रेंटा कार वगैरह जो भी है, तो वो अगर बिलफर्ज निसाब के बराबर पहुंचते हैं तो उस पे ज़कात लगेगी उन असासों पर, उन असासों पर, ना कि उससे आने वाले रेंट, ना कि उनसे आने वाले रेंट पर। क्योंकि रेंट का तो कह रहे हैं 50,000 आता है, 50,000 खर्च हो जाता है, तो इसमें ज़कात नहीं हुई। नहीं, इस पे नहीं होगी। ठीक है। अब वो कार मिसाल के तौर पर 10 लाख की है, तो 1 साल बाद तो 10 लाख का 2.5% देना होगा, ऐसे ही 10 लाख पर भी ज़कात जो है वो लगती भी है, नहीं भी लगती है। अच्छा, ये कैसे? यानी अब क्या ये क्या करें, यानी दें या ना दें उस गाड़ी पे? असल में निसाब एक बताया गया है। अच्छा, हाँ हाँ। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। इसकी मालियत से ज्यादा हो तो लगेगी, ऐसा है? इसकी मालियत के बराबर हो तो अब ये 2 निसाब बताए गए, किसी एक को तरजीह दें और उससे वैल्यू निकालें और देख लें कि क्या उसके बराबर है। फर्ज कर लें कि वो जो मालियत है जितना आपने बताया उससे 2 लाख रुपए ज्यादा का है उनका एसेट, फर्ज कर लें तो देनी है। तो उस 2 लाख पे देनी है? नहीं, कुल पे देनी है? कुल पे देनी है। कुल पे देनी। और एक बार देनी है या एक बार, साल में एक बार? नहीं, यानी एक बार दे दी, अगर 2022 में दे दी तो अब उसी एसेट पे 2023 में फिर देना है? सारी जिंदगी, हर साल। हर साल, बिल्कुल। अगर इसके अंदर मुझे इजाज़त दीजिए, बिजनेस एसेट का उन्होंने कहा था कि उनके कोई कारोबारी भी। सर वो कह रहे हैं ना कि रेंट से आता है, तो आमिर साहब ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एसेट होगा तो उसका रेंट आता होगा ना। अगर कोई एसेट हो तो बिजनेस एसेट के ऊपर
اگر استعمال بھی ہو رہا ہے تو ظاہر ہے بزنس تو ہو رہا ہے تو وہ استعمال بھی ہوگا، تو بزنس اسیٹ کے اوپر ہمارے یہاں بھی خمس ہے، ٹھیک، چاہے وہ استعمال بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ کاروبار میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی دفعہ ہے، ایک دفعہ دے دیا اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک ون ٹائم ہے. جنت کی آپ نے بات کی تھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ آپ نے اس دفعہ سیٹ بھی جنت نظیر بنایا. الحمدللہ، اللہ جنت نظیر یہ باغ بنایا. رمضان ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے بچوں سے آج کہ بھائی یہ دیکھیں یہ دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا ایک چھوٹا سا باغ ہے جس میں اتنا مزہ آتا ہے، تو اللہ نے جو جنت کا باغ بنایا ہوگا اس میں کتنا لطف آئے گا اس میں انسانی بناوٹ کے اندر پھر بھی سکون ہوتا ہے. مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی نا، جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی. اگر باغ کے نیچے نہریں ہوں نا تو وہ باغ سدا بہار ہے، اس کی شادابی کی ضمانت ہوتی ہے نیچے نہریں. اور پھر آپ اس منظر کو ویژولائز تو کریں کہ نیچے نہر ہوگی، اوپر باغ ہوں گے، کتنا پرکشش ہوگا. جنت تو واقعی جنت ہوتی ہے. بلکہ سب سے کمتر جو جنتی ہوگا نا، ہاں یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جہنم سے نکالا جائے گا نا، صحیح ہے. اب تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں، تو دیکھے گا تو کہے گا کہ مولا تو مذاق کر رہا ہے. اچھا یقین نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا مذاق نہیں کر رہی، تیری ہے. وہ پتہ کتنی ہوگی؟ دنیا میں جتنی زمین ہے اس سے زیادہ ہوگی. اللہ ایک آدمی، واہ واہ واہ. اگر آپ نے کچھ اشعار بھی سنا دیا نا اس بارے میں تو کمال ہی ہو جائے گا. ویسے پہ آپ کچھ بیان کرنا چاہیں پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں آپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی اس میں. اصل میں سائل نے بھی کہا تھا کہ سارے ہی تھوڑا تین لڑکا سب تھوڑا تھوڑا بتا دیں. مفتی صاحب نے بھی جنت کا ذکر کیا، مفتی صاحب نے بھی کیا، تو میرا بھی دل چاہا کہ جنت کا حسین تذکرہ ہے تو میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈالوں. عطا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، جو بھی چاہو گے. اب ایک تو دیکھیں کتنا بڑا محرک جنت کے حصول کا یہ ہے کہ جنت میں بندہ جو چاہے گا ہوگا. یعنی یہاں اس دنیا میں تو ایسا ہے نا، شعر کی بات کی اپنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے. جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں تو جو آپ چاہیں گے، جو تصور کریں گے ملے گا. ایک دوسرا جو اس کے اندر سب سے لطیف پہلو ہے جنت کے اندر کہ جو خالق و مالک ہے، جنت کا بھی خالق ہے، دوزخ کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، اور ہمارا مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی ہے. اس محبوب حقیقی کے وجہ کریم کی جو رویت ہے وہ ہمیں جنت میں نصیب ہونی ہے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ سب سے احلا اور اعلیٰ. احلا جو ہے وہ ہا سے ہے یعنی میٹھی، سب سے اعلیٰ نعمت یعنی سب سے میٹھی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت بھی اور سب سے احلیٰ نعمت بھی اللہ رب العالمین کے وجہ کریم کی رویت ہے. وہ جنت کے اندر وہ ہمیں نصیب ہونی ہے، اللہ کی لقاء نصیب ہونی ہے. اس سے بڑھ کر جنت کی کیا جو ہے وہ اٹریکشن ہو، سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے. پھر حدیث مبارک میں فرمایا گیا یہ جو جنت جس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس جنت کو ہم نے حاصل کرنا ہے نا، تو حاصل کرنے کے لیے آگے بتا بھی دیا گیا حدیث میں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ امور سے یعنی رکاوٹوں سے، اور دوزخ کو گھیر دیا گیا ہے شہوات سے. یعنی بندہ اگر شہوات کے پیچھے بھاگے گا، اتباع ہوا کرے گا تو دوزخ میں گرے گا. اور یہاں اگر وہ تھوڑی تزکیہ نفس کرے گا، نفس کی مخالفت کرے گا، ناپسندیدہ امور جو نفس کو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، نفس کو ناپسند ہیں، ان امور کی رعایت کرے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا. تو حفت الجنت بالمکارہ، جنت وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو عمل بہرحال اس کی اہمیت ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ہی، لیکن اسباب بنتے ہیں، دنیا عالم میں اسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ 3 میں نے پڑھ دی ہیں آپ کی فرمائش. بھائی سبحان اللہ، لطف آ گیا، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. بھائی تھوڑا سا وقت میں ایک ہی ذرا فقہی مسئلہ، پہلے آپ ایک فقہی مسئلہ بتا دیجئے. سر روزے کی حالت میں آنکھوں میں لینس لگا سکتے ہیں؟ جی لینس لگائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. لینس لگانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. لگائیں اتارے 10 مرتبہ لگائیں 10 مرتبہ، لیکن اب ایسا یعنی خپتی بھی نہیں ہونا چاہیے، نارمل عام حالات میں جو لگانا ہے. ٹھیک ہے. افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطار کے بعد؟ 6:40 پہ افطار ہو رہا ہے تو دعا 6:38 پہ پڑھنی ہے یا 6:41 پہ پڑھنی ہے؟ ویسے اگر کوئی افطار کرنے سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو دعا تو بہرحال دعا ہے، ثواب ہی ملتا ہے، اللہ سے ہی مانگی جا رہی ہے. لیکن دعا کے اگر الفاظ پہ غور کریں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ افطار کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ سارے سیگے کھانے کے بعد، جی کھانے، کیونکہ سارے سیگے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں.
دو دعائیں افطار کی مشہور ہیں, دونوں دعاؤں کے اندر سیغے ماضی کے ہیں. ایک دعا تو وہ جو مشہور ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اب یہ سارے سیغے ماضی کے ہیں میں نے, اور اس کے اندر جو مین جس کو موضع استشہاد ہے وہ کیا ہے, وعلی رزقک افطرت, اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا, پاسٹ ٹینس ہے. ایسی جو دوسری دعا ہے جو حدیث کے اندر ہے اور زیادہ مضبوط سند والی جو روایت ہے اس کے اندر جائے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, پیاس دور ہو گئی اور عروق رگیں جو ہے یہ تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا ہمارے ذمے میں اگر اللہ نے چاہا تو. اب یہ دیکھیں سارے سیغے کون سے ہماری, اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے, ذہب الظمأ, پیاس دور ہو گئی. پیاس دور کیسے ہوئی, آپ نے افطار کیا, اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بعد میں پڑھنا بہتر ہے, اور بعد میں پڑھنا بہتر ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کو تو اس پہ پورا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے یہ تحقیق سے ثابت کی بات کہ آخر میں ہی پڑھنا اولا ہے. مناسب. میں اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو اس پر فطرانہ واجب ہے؟ اگر اس کی استطاعت ہے ہی نہیں ہے تو فطرہ اس پر لازمی نہیں ہوگا. اچھا ایک بات یہ ہے کہ استطاعت نہیں تھی لیکن شب عید اس کی استطاعت ہو گئی تو اب سال گزرنا شرط نہیں ہے, ہاں اب اس کو دینا ہوگا. اچھا یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کروں گا افطار کے حوالے سے کہ افطار سے پہلے نا دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے, پیاس اور بھوک اتنی ہوتی ہے کہ ہر کوئی ٹکٹکی باندھے کھانے پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ تو ملنا ہے نا آپ کو, لیکن وہ وقت دعا کا ہے. اس وقت جو دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرمائے گا. اور جنت کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں گا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے قول پڑھا, جملہ پڑھا کہ جنت جو ہے نا اعمال صالحہ کی بنیادوں پر ملے گی, جس کے جتنے اعمال ہوں گے اتنی ملے گی. اس کی ایک مثال دی کہ فرمایا کہ جنت سمجھو کہ میدان ہے, تم جتنے اعمال کرتے رہو گے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج, اس کے علاوہ غریبوں کی مدد, مسجد کی تعمیر, پلوں کی تعمیر, نہروں کی, یہ ساری چیزیں آپ کو جنت میں محلات, باغات کی صورت میں ملتی رہیں گی. جزاک اللہ. بالکل. ایک تو یہ جو فقہی مسائل بیان کیے گئے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بنیادی طور پر جیسے فطرے کا مسئلہ تھا کوئی اختلاف نہیں ہے, جو دعا کا معاملہ تھا پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں, بہرحال دعا پہلے پڑھنے کی بھی تاکید آئی ہے, چاہے یہ والی دعا نہ پڑھیں بعد میں پڑھ لیں, لیکن یہ کہ پہلے بھی دعا مانگنے کی تاکید بہت آئی ہے کہ فجل دعا کا قبل فطورک, اپنے افطار کے موقع پر جو ہے دعا مانگو پروردگار عالم سے, وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اور اگر اس جملے کو بعد میں بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, پہلے بھی کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی دو بندے مل کر بیٹھے ہوں اور کسی تیسرے کی بات نکلے تو صرف بات سمجھانے کے لیے کوئی بات کر لیں اس تیسرے کے بارے میں, تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگی؟ یعنی غیبت کا تو مطلب ہے پوشیدہ جو عیب ہے اس کو ظاہر کرنا نا, تو یہ سمجھانے کے لیے تو یہی سمجھانا ہوگا کہ اس کے اندر یہ پوشیدہ عیب موجود ہے, سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بات کو بیان کرنا تو غیبت کہلاتا ہے. کوئی اگر خاص ضرورت پیش آ جائے, خدا نہ کرے کہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ بیچارہ اس کے ساتھ کاروبار کر لے گا, اس کو نقصان ہو جائے گا, کسی رشتے کی انکوائری آئی ہوئی ہے, بتائیں کیسا بندہ ہے, تو محتاط الفاظ میں کہ جس سے مطلب پہنچ بھی جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ کھل کر اس بات کو بیان کیا جائے لیکن میسج پہنچ جائے, یہاں تک تو گنجائش بن سکتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس طرح کے جو ہیلے بہانے ہیں میں اس کو نہیں پسند کروں گا کہ تائید کی جائے یا اس کی تشویق دلائی جائے, بلکہ غیبت کو حرام کیا گیا ہے, بہت نامناسب کام کہا گیا ہے, اور اس کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے جب تک وہ کھل کر خود اپنا پردہ چاک نہ کر دے, اور علیہ اعلان گناہ کر رہا ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, اس لیے کہ اس نے وہ پردہ ہی کہاں رہنے دیا. آخری سوال مفتی صاحب, میں نے علماء کرام سے یہی سنا کہ ایک تو غیبت کا معاملہ ہے, غیبت کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو برائی پائی جاتی ہو اور وہ پیٹ پیچھے کی جائے, پائی ہی نہ جاتی اور وہ کہا جائے تو وہ تو بہتان ہے, وہ غیبت سے بھی آگے کام ہے. اب چونکہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے سارا کام تو یہ بہتان تو اب ٹھک سیکنڈ کا کام کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے, میں نے کہا, یا میں اس کو مثال کو الٹا کر لیتا ہوں, آپ کو مجھ سے اختلاف ہے, ٹھک آپ نے کہا جی او یہ تو ایجنٹ ہے, یہ بکا ہوا بھی ہے, اور یہ تو یہ بھی ٹھک ٹھک ٹھک. تو یہ تو اب اتنا آسانی سے بہتان لگ جاتے ہیں, 1 منٹ میں 15 لگ سکتے ہیں, کہ اب تو یہ کوئی بری بات ہی نہیں لگتی, بڑی بات بھی نہیں لگتی. مجھے اس کی رائے سے اختلاف ہے, یار یہ تو ہے ہی بکا ہوا, یہ ہے ہی جھوٹا, یہ ہے, یہ وہ ہے, تو یہ تو عجیب و غریب. شکرانہ. یہ تو اب ہر چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ہم آج ڈیجیٹل ایج کے اندر ہیں. ہاں تو سوشل میڈیا کو دنیا کا دیکھو, سوشل میڈیا بڑا میچیور ہے, ہمارا بہت چیپ ہے. اس کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں, نجی چیزیں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ کپڑے اتارنا, ٹانگیں کھینچنا, مطلب ہم اپنے معاشرے کی کیسی عکاسی کر رہے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا. یہ تصویر سامنے آ رہی ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, بلا تحقیق بلا تصدیق فوراً الزامات, تنقیدات اور پتہ نہیں فتوے تک گڑ دیے جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی معاملہ یہ تو تھا ہی نہیں.
दूसरी बात ये है कि فتویٰ دینا ہر مولوی اور ہر بندے کا کام نہیں ہوتا ہے. مطلب ایک دارالفتاء ہوتا ہے, ایک باقاعدہ علماء کی جماعت ہوتی ہے, اس پر اتفاق کرے, اس کے بعد اس کو ایک طریقے سے اناؤنس کیا جاتا ہے. یہاں تو بات بات پہ کفر کے فتوے, بات بات پہ اس کے نکاح ٹوٹ گئے, بات بات پہ توبہ کرائی جا رہی ہے. مطلب جس کی مرضی آئے جو آئے کہے جا رہا ہے. اسی طریقے سے مذہبی حلقے سے ہٹ کے آپ دیکھو تو ایک دوسرے کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے. جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری تربیت کیا ہوئی ہے. مطلب جس طریقے سے ہم اپنے اخلاق, کردار اور اپنے افعال کی نمائندگی کر رہے ہیں, اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ ہے. بریک لیتے ہیں, پھر قبلہ پھر ہم انشاءاللہ علماء کی نشست کا مفتی حسن صاحب آپ سے آغاز کریں گے. اور میں آخر میں یہی بات جو ابھی پچھلے دنوں میں ویسے ہی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو کسی حوالے سے, فرقہ واریت کے حوالے سے نہیں, کسی اور حوالے سے کسی نے کسی کی تصویر لا کے ٹویٹ کیا ہوا تھا 4-5 لوگوں کی, اور آخر میں لکھا ہوا تھا آر دے ایون مسلمس. اب میں حیران ہوں کہ بھائی ایک میرے ایسا گناہگار آدمی ایک دوسرے آدمی کے بارے میں آرام سے کامنٹ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے مسلمان بھی ہے نہیں ہے. او بھائی اپنی فکر کر لو یار, دوسرے کے بارے میں اتنا آرام سے کہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں, اتنا کنوینئنٹلی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس پہ علماء کرام کی مزید رہنمائی بھی لیں گے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.